پاکستان میں رہائش کے حوالے سے اشرافیہ اور محنت کش طبقات کا جو فرق ہے، جہاں باقی بے شمار سماجی مسائل ہیں اور دردناک صورتحال ہے تعلیم میں، صحت میں، روزگار میں، اسی طرح ایک بہت ہی گہرا اور بہت ہی زیادہ سمجھ میں آنے والا جو معاملہ ہے وہ ہے ایسے طبقے کی رہائش کا جو طبقہ بالآخر قومی دولت میں اپنا سارا کچھ نچھاور کر دیتا ہے اور پھر اس ریاست کو 100% ریاستی امور کی انجام دہی کے لیے چلانے کے لیے وہ اپنی جیبوں سے، اپنی کمائی سے ادا کرتے ہیں اور خود بھوک، افلاس، جہالت، بیماری، مہنگائی، بے روزگاری کی دلدل میں زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے جاتے ہیں۔ اسی تناظر میں 22 اکتوبر 2023 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 1,30,00,000 خاندانوں کے لیے گھروں کی اشد ضرورت ہے، یعنی 1,30,00,000 گھر ہی موجود نہیں ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے ان محنت کش طبقات کی گلی محلوں میں ان کی چھوٹی موٹی بدبودار غلاظت اور بیماریوں سے اٹی پٹی علاقوں میں پھر کر دیکھتے ہیں تو زمینی حقائق کچھ اور ہی نقشہ پیش کرتے ہیں۔ ایک موٹی موٹی اندازے کے مطابق پاکستان میں آج تقریباً 4 کروڑ خاندان رہ رہے ہیں۔ ان 4 کروڑ خاندانوں میں سے 1.5 کروڑ خاندان باقاعدہ گھروں میں رہتے ہیں جن کے پاس کسی نہ کسی شکل میں گھر ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ 2.5 کروڑ خاندانوں کے پاس گھر ہی نہیں ہے، وہ ویسے ہی سرے سے ہی بے گھر ہیں۔ دوسرا جو اس میں ہے معاملہ، وہ جو پہلا 1.5 کروڑ والے ہیں جن کے پاس وہ گھروں میں رہتے ہیں، ان 1.5 کروڑ گھروں میں سے جو گھروں کی ملکیت ہے وہ صرف اور صرف 20 لاکھ خاندانوں کی ملکیت ہے۔ یعنی 20 لاکھ خاندانوں کی ملکیت میں باقی 1.5 کروڑ اور جمع جو یہ 2.5 کروڑ جو گھروں میں رہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یعنی وہ ایسے رہتے ہیں کہ کسی دکان میں اپنے خاندان سمیت، اپنے بچوں سمیت زندگی گزار رہے ہیں، کسی کے گودام میں یا گراؤنڈ میں، یا انہوں نے اپنی وہ کچی بستیاں آباد کی ہوئی ہیں نالوں کے آس پاس یا فیکٹریوں کے آس پاس یا شہر سے دور، یا پھر وہ کسی کی شہر کے اندر ایک کمرے والی بیٹھک کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس طرح کی وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اب جو 20 لاکھ خاندان ہیں وہ 1.5 کروڑ گھروں کی ملکیت رکھتے ہیں، یعنی باقی سارا جو آبادی ہے، 95% آبادی ہے، وہ ان 5% لوگوں کی کرایہ دار ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 کروڑ 80 لاکھ انسان یعنی خاندان وہ دن رات اپنے اہل و عیال سمیت جو کماتے ہیں اس کمائی کا 30 سے 40% وہ اپنے مالک مکان کو کرایہ ادا کرنے کے لیے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو 20 لاکھ خاندان ہیں، وہ جو 5% لوگ ہیں جو ملکیت کے حامل لوگ ہیں، ان کی بعض ملکیتوں میں تو ایک گھر فالتو نہیں ہے جس میں وہ خود اپنے خاندان سمیت رہ رہا ہے، بعض ملکیتوں میں 100 سے 10,000 ان کی پراپرٹیز ہیں، اور وہ اتنی بڑی پراپرٹیز ہیں، اتنی بڑی وہ جگیریں یا ان کے اتنے بڑے ان کے وہ جائیدادیں ہیں شہری اور دیہاتی علاقوں میں، کہ وہ ہر مہینے اپنی ضروریات کے بعد ہر مہینے کروڑوں اربوں روپے کا جو انہیں کرایہ مل رہا ہوتا ہے یا جو انہیں فالتو آمدنی مل رہی ہوتی ہے، وہ دوبارہ پھر بینک میں ڈپازٹس کروا دیتے ہیں جس کے اگینسٹ وہ بینک سے سود لیتے ہیں، یا پھر وہ دوبارہ پھر کسی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں جس سے دوبارہ وہی جو پراپرٹی ہے وہ پھر کرائے پر چلی جاتی ہے۔ یعنی ان کا جو سرمایہ ہے وہ ہر مہینے مزید سرمایہ پیدا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔
یہ ایک زاویہ ہے۔ اب دوسرا زاویہ یہ ہے کہ پاکستان کی 60% آبادی تو بالکل بے گھر ہے، جن کے پاس کوئی چار دیواری نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے جہاں پر وہ اپنے بچوں سمیت، اپنے اہل خانہ سمیت زندگی گزار سکیں، جسے وہ کہہ سکیں کہ یہ ایک مرلے کا گھر ان کا اپنا گھر ہے، کوئی ایک مرلہ بھی زمین نہیں ہے۔ یہ 60% لوگ ہیں، یعنی 15 کروڑ انسان ہیں۔ اس کے بعد جو 30% لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی پراپرٹی کی جو ویلیو ہے، جو حجم ہے، وہ اتنا کم ہے کہ وہ پراپرٹی انہیں کچھ فائدہ نہیں دے رہی ہوتی مالی، صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کا ماہانہ کرایہ بچتا ہے، اور وہ ان کی پراپرٹی کی جو ویلیو ہے اربن میں یعنی شہری علاقوں میں اور دیہی علاقوں میں، وہ 1 مرلہ سے 2، 3، 4 مرلہ تک ہے۔ اس میں وہ اپنے بچوں سمیت خدا کا شکر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پر 1 مرلہ میں جو پائیڈ ایک ہمارا اکانومک ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہے، اس کے سروے کے مطابق ایک مرلے میں 8 سے 12 افراد رہنے پر مجبور ہیں۔ اب یہ جو 30% لوگ ہیں اور 60% لوگ ہیں، یہ دونوں مل کر قومی دولت میں 100% ٹیکس ادا کر کے قومی ریاست کو قومی امور چلانے کے لیے اپنا وہ سارا کچھ دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ان پر بوجھ ہے کہ انہوں نے ریاست کو بھی چلانا ہے، ریاست کے اداروں کو بھی چلانا ہے اپنی محنت سے، اور اپنے بچوں کو تعلیم سے بھی بے بہرا رکھنا ہے، جہالت میں رکھنا ہے، چونکہ ان کے پاس باقی پیسے بچتا ہی نہیں ہے تعلیم کے لیے، علاج کے لیے۔ ان کے پاس تو ایک وقت کی روٹی کے لیے پیسہ نہیں بچتا۔ یہ جو 90% محنت کش طبقہ ہے، غریب لوگ ہیں، لیکن یہ ریاست کو سارا کچھ ادا کرتے ہیں ریاستی امور چلانے کے لیے، اور ان کی جو گھروں کی، ان کی گلی محلوں کی جو حالت زار ہے وہ ایسی ہے کہ جو ان کے جو محلوں میں خدا نخواستہ میڈیکل یا آگ لگنے کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو ان کے یعنی جو 90% لوگ ہیں، ان کی جو 70% آبادیاں ہیں، ان کے پاس آگ بجھانے والا فائر بریگیڈ کی گاڑی ان کے گھر تک نہیں پہنچ سکتی، گلیاں ہی نہیں ہیں، تنگ ہیں، وہاں پر تو موٹر سائیکل نہیں جا سکتی، تو ان میں آگ لگ جائے تو وہ پورا گھر جل کر راکھ ہو جاتا ہے، جائیداد بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اکثر قیمتی جانیں بھی زندہ جل جاتی ہیں، ان کے پیارے بھی زندہ جل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح خدا نہ خواستہ کسی کو میڈیکل ایمرجنسی پڑ جائے تو ایمبولینس نہیں آ سکتی۔ یہ ان کی جو زمینی حقائق کے مطابق اصل تصویر ہے، جس پر اسٹیٹ بینک اس کا صرف 25%، 30% وہ ظاہر کرتا ہے اپنی رپورٹس میں، لیکن 70 اور 75% جو ہے وہ زمینی حقائق اس سے بہت زیادہ بھیانک ہیں، بہت زیادہ صورتحال خراب ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ اب یہ جو 90% لوگ ہیں اپنی ان مخدوش رہائشی صورتحال میں رہتے ہوئے، مخدوش اپنی جو گلی محلوں میں جہالت میں اور غلاظت میں اور بیماریوں میں، اٹے پٹے ماحول میں، بھوکے پیاسے، بے روزگار، مہنگائی زدہ، یہ جب 90% لوگ اپنا ووٹ ان لوگوں کو ڈالتے ہیں جو اپنے محلوں سے اٹھ کر آتے ہیں۔ ہماری جو بڑی پارٹیاں ہیں ان میں سے ایک پارٹی کا جو ہمارا وہ ہے معاملہ، وہ 303 کنال کے محل میں رہ رہا ہے، 2 لوگ ہیں اور 303 کنال کے محل میں اپنے نوکروں چاکروں غلاموں کے ساتھ رہتا ہے، اور دوسرا اپنے اس کے بھی سینکڑوں ایکڑ پر اس کی جائیداد ہے اور اس کے محلات ہیں، اور وہ بھی اسی طرح مطلب کہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں بلاول ہاؤسز ہیں، اور اس کے علاوہ لندن، دبئی اور وہ بے شمار اور دوسرے شہروں میں ان کی وہ جو نامعلوم وہ جائیدادیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ووٹ ہم انہیں ڈالتے ہیں، یہ 90% طبقہ ہے، ووٹ ہم اسے ڈال رہے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ یہ آ کر ہمارے گھروں کا مسئلہ حل کرے گا، ہماری بچوں کے تعلیم کا مسئلہ حل کرے گا۔ اور جو تیسری بڑی پارٹی ہے
اس کا تو لاہور کے اندر جو اب شہری حدود میں آ گیا ہے جاتیوں مرا 17,000 کنال پر گھر ہے. اس کے علاوہ اس کے ماڈل ٹاؤن میں، مری میں، کراچی میں، پشاور میں، اسلام آباد میں، اور پھر لنڈن میں، پھر پتہ نہیں کہاں کہاں، اور جو نامعلوم جائیدادیں ہیں، اور جن جائیدادوں کا اکثر ذکر بھی ہوتا ہے. لیکن یہ کیا سوچنے والی اور سوال پیدا کرنے والا معاملہ نہیں ہے کہ یہ جو طبقہ ہے محنت کش طبقہ، وہ بجائے اپنے میں سے کسی اپنے جیسے بندے کو وہ پارلیمان میں بھیجے، جہاں پر وہ جا کر ان لوگوں کی، یعنی جن لوگوں کے مسائل ہیں، ان لوگوں کے مسائل کی تصویر بنے، یعنی بات کرے، آواز بنے، للکارے. جہاں پر قومی وسائل کی تقسیم کی جاتی ہے، ان قومی وسائل کی تقسیم کے وقت وہ اپنی بات کرے، اپنے لوگوں کی بات کرے، اپنے جو مخدوش رہائشی صورتحال اس کی بات کرے. وہ الٹا اپنے طبقے کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ طبقہ اشرافیہ، شرفا کے وہ لوگ، ان کو ووٹ دے کر مزید انہیں قانونی اور آئینی اور سماجی طاقتور کر دیتے ہیں. تو 77 سالوں سے جو نتیجہ ہے وہ یہ نکل رہا ہے کہ غریب سے غریب تر ہوئے جا رہا ہے، اور ان کی دولت میں اضافہ، پہاڑ جیسے بینک ڈپازٹس ملکی اور غیر ملکی، بلکہ بعض کی تو نسلوں نے پاکستان آنے سے انکار ہی کر دیا ہے. وہ تو اپنے آپ کو پاکستانی شہری ہونے پر بھی تیار نہیں ہے، انہوں نے اپنی شہریت ہی منسوخ کر دی ہے. لیکن ان کے کوئی نہ کوئی جو موروثیت کی بنیاد پر، سرمایہ کی بنیاد پر وہ ہم پر حکمرانی کرنے آتے، لیکن وہ حکمرانی ہمارے ووٹ سے کرتے ہیں. یہ آپ نے سوچنا ہے، یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے. یہ ان کا اس میں اتنا جو کردار وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارا اپنا بھی اس میں جو غلطیاں ہیں، ہم نے اپنے بھی گریبان میں جھانکنا ہے، ہم نے اپنے بھی فیصلوں کو نظر ثانی کرنی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. صرف ایک بریانی کی پلیٹ کے لیے، صرف 2-3-4 ہزار روپے کے لیے، صرف ان کے جو ہماری گلی کوچوں میں آ کر وہ جو ہماری سیوریج، ہماری گٹروں کی لائن سیدھی کرنے کے لیے، صاف کروانے کے لیے، اسٹریٹ لائٹس کے لیے، اور جھوٹے اور وہ مداریوں کی طرح اور کھلاڑیوں کی طرح ہم سے وہ بات کرتے ہیں. ہم کیا بھول جاتے ہیں اپنے بچوں کی، اپنے آپ کی، اپنے خاندانوں کی، اپنے پیاروں کی حالت زار کو؟ تو میرے عزیز پاکستانیوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم ہر اپنا جو ہے نا وہ یہ جو ہمارا آج نتیجہ نکلا ہوا ہے اپنی غربت کا، اپنے مطلب کہ اس صورتحال کا، ہم صرف اس طبقہ کو مورد الزام 100% نہیں ٹھہرا سکتے. اس میں ہمارا اپنا بھی کردار ہے، اس میں ہماری اپنے بھی فیصلوں کی وہ اس میں شامل ہے. تو جب تک ہم اس صورتحال کو سرمایہ اور موروثیت کی بنیاد پر جو چلنے والی سیاست کو ہم جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے، اپنے بچوں کی، اپنی نسل کی حفاظت کرنے کے لیے اپنا سماجی شعور نہیں بلند کریں گے، منصوبہ بند معاشیت کو کیسے تعمیر کرنا ہے، کیسے جو انسانیت کی سب سے بڑی جو گناہ ہے، جو تکلیف ہے، جو بوجھ ہے، جو تاریخ کا بوجھ ہے ہمارے پاس، نجی ملکیت، بڑی بڑی نجی ملکیتوں کا، اسے کیسے ختم کرنا ہے، کیسے نیست و نابود کرنا ہے، کیسے ہم نے ان لوگوں کو نیچے کر کے اپنی نمائندگی بڑھانی ہے پارلیمان میں، انتظامیہ میں، عدلیہ میں، قومی دھارے کی صحافت میں، ادب میں، کاروبار میں، تجارت میں، یعنی الغرض پورے سماج میں. ہم جب تک اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ پر اعتماد نہیں کرتے، اپنے جیسوں پر اعتماد نہیں کرتے، اپنے ہمسائے پر اعتماد نہیں کرتے، اپنے گلی محلے میں رہنے والے لوگوں پر اعتماد نہیں کرتے، اپنی لیڈرشپ پر اعتماد نہیں کرتے جو ہمارے جیسے ہیں، اس وقت تک اس صورتحال سے باہر نکلنا ناممکن ہے. پاکستان پائندہ باد.